السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ قال اللہ تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، واستعینوا بالصبر والصلاة وانہا لکبیرۃ الا علی الخاشعین۔ آج کے اس انجمن میں میری تقریر کا عنوان ہے نماز کی اہمیت۔ اسلامی بہنوں، اگر کوئی آپ سے سوال کرے کہ وہ کون سی چیز ہے جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، وہ کون سی چیز ہے جو مصیبت اور پریشانی کے وقت ایک مومن کے دل کو سکون پہنچاتی ہے، وہ کون سی چیز ہے جو اسلام کے بنیادی 5 ارکان میں توحید کے بعد دوسرا اہم رکن ہے، تو یقیناً آپ یہی جواب دیں گے کہ وہ چیز نماز ہے۔ جی ہاں، یہ نماز ہے۔ یہ نماز ہے جو مومن کی معراج ہے۔ یہ نماز ہے جو ایک مسلمان اور ایک کافر کے درمیان فرق کرنے والی چیز ہے۔ یہی نماز ہے جس کو جان بوجھ کر ترک کرنے والا حدیث کی روشنی میں کفر کا ارتکاب کرتا ہے۔ یہ نماز ہی ہے جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِیرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِینَ۔ صبر اور نماز سے اللہ کی مدد حاصل کرو۔ عقیدہ توحید کے بعد اللہ کے حقوق میں سب سے اہم حق نماز ہے۔ اس کی اہمیت اس سے واضح ہے کہ نماز کا حکم پہلی امتوں کو بھی دیا جاتا رہا ہے، جیسے کہ قرآن کریم میں اس کی صراحت موجود ہے۔ قرآن کریم میں وضاحت کے ساتھ 109 مقامات پر نماز کا ذکر آیا ہے۔ مثلاً سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ اللہ رب العزت نے اپنی کتاب کی شروعات کی۔ پہلی سورت سورہ فاتحہ ہے جس میں 7 آیتیں ہیں جو گزر گئی، جو کہ دعا ہے۔ دوسری سورت آتی ہے سورہ بقرہ، آیت نمبر 1، الف لام میم۔ اس کا معنی اللہ ہی جانتا ہے۔ ذَلِکَ الْکِتَابُ لَا رَیْبَ فِیہِ ھُدًى لِّلْمُتَّقِینَ۔ اس کتاب کو اللہ کا ہونے میں کوئی شک نہیں، یہ ہدایت متقین کے لیے ہے۔ الذین یؤمنون بالغیب، متقی وہ ہے جس کی پہلی صفت یہ ہے ایمان لاتا ہے غیب پر۔ وَیُقِیمُونَ الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرتا ہے۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ، جو اللہ نے دے رکھا ہے اس میں سے خرچ کرتا ہے۔ تو مومن کی صفت جو قرآن پر ایمان لاتا ہے، جس کو قرآن سے ہدایت ملتی ہے، اس کی پہلی صفت ایمان بالغیب اور دوسری صفت نماز قائم کرنا۔ تو گویا پتہ چلا ایمان کے بعد جو سب سے اہم رکن ہے وہ نماز ہے۔ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ ماعون آیت نمبر 3، فَوَیْلٌ لِّلْمُصَلِّینَ، خرابی ہے ان نمازیوں کے لیے الذین ھم عن صلاتہم ساہون، جو اپنی نمازیں کبھی پڑھتے ہیں تو کبھی چھوڑ دیتے ہیں۔ تو گویا کبھی پڑھنا کبھی چھوڑ دینے والے پر لعنت کی جا رہی ہے، اور جو کبھی نہیں پڑھتا اس پر کیا ہوگا اندازہ لگائیے۔ جو اپنی نماز کبھی پڑھتے ہیں کبھی چھوڑ دیتے ہیں، اس کی مثال ایسی ہے کہ ظہر عصر اور مغرب ہو گئی، فجر اور عشاء چھوڑ دی، مصیبتیں آئیں نمازیں شروع، مصیبتیں ختم نمازیں ختم، ایگزامز آئے نمازیں شروع، ایگزامز ختم نمازیں ختم، بیماریاں آئیں نمازیں شروع، بیماریاں ختم نمازیں ختم۔ کبھی پڑھتے ہیں تو کبھی چھوڑ دیتے ہیں، اور آج ہم جو ہے پیدائشی مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں اور بڑی آسانی سے نماز چھوڑ دیتے ہیں، اللہ رحم کرے۔ اور حالت یہ ہے کہ دو دوست، دو مسلمان، دو بھائی ایک ساتھ بازار میں جاتے ہیں، ایک ساتھ گھر میں بیٹھتے ہیں، ایک کہہ رہا ہے میرے بھائی نماز کو چلو، تو دوسرا کہتا ہے تم جاؤ، سبحان اللہ۔ ایک کفر اختیار کرتا ہے تو دوسرا ایمان پر چلتا ہے۔ کیا عجیب حال ہو گیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت سے پہلے ایسے حال آئے گا کہ انسان گھر سے نکلے گا ایمان کے ساتھ اور شام میں کافر بن کر آئے گا۔ شاید وہ حال ہم نے اپنے اوپر خود لا لیا ہے۔ امام بخاری اور امام مسلم سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کون سا عمل اللہ تعالیٰ کے نزدیک زیادہ محبوب ہے؟ آپ نے فرمایا الصلاۃ علی وقتها، قال ثم أي، قال بر الوالدین، قال ثم أي،
قال الجہاد فی سبیل اللہ، نماز کو اپنے وقت پر ادا کرنا۔ عرض کیا پھر کون سا عمل؟ فرمایا ماں باپ کے ساتھ احسان کرنا۔ عرض کیا پھر کون سا عمل؟ فرمایا اللہ کے راستے میں جہاد کرنا۔ اسلامی بہنوں، کس قدر افسوس کا مقام ہے، دین کا اتنا اہم ستون، کفر و اسلام کے درمیان فرق کرنے والی عبادت، نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک، اور آج ہم اس سے غافل ہیں۔ اپنے آپ کو مسلمان کہنے کے باوجود ہم نماز سے دور ہیں، جبکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں منافقین کو بھی نماز پڑھنی پڑتی تھی، حالانکہ ان منافقین کا انجام قرآن مجید میں کافروں سے بدتر بتایا گیا ہے۔ مگر ان منافقوں کے بارے میں قرآن کہتا ہے، جب وہ نماز کے لیے اٹھتے ہیں تو سستی اور کاہلی کے ساتھ اٹھتے ہیں، مگر نماز پڑھتے ہیں۔ گویا ہماری حالت ان منافقوں سے بدتر ہے۔ ہمارا حال تو یہ ہے کہ اذان ہوتی رہتی ہے اور ہم میوزک میں، ٹی وی میں، کھیل کود میں، اپنے کام و کاج میں مشغول رہتے ہیں، ہمارے کانوں پر جوں تک نہیں رینگتی۔ کیا حال ہو گیا ہمارا رب کے دربار میں۔ میری پیاری بہنوں، قرآن مجید میں ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے کہ جب جہنمیوں سے پوچھا جائے گا ما سلککم فی سقر، تم کو کس جرم میں جہنم کی سزا ملی، وہ اپنا پہلا جرم یہی بتائیں گے، لم نک من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ میری بہنوں، اللہ کے واسطے نماز کی پابندی کیجیے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ نماز وہ واحد عبادت ہے جس کے بارے میں حضرت نے فرمایا کہ جب تمہارے بچے 7 سال کے ہو جائیں تو انہیں نماز کا حکم دو، اور 10 سال کے ہو جائیں اور نماز نہ پڑھیں تو ان کو مارو۔ غور کیجیے میری بہنوں، 10 سال کے بچے کو نہ پڑھنے پر مارنے کا حکم دیا جا رہا ہے، حالانکہ وہ بھی نابالغ ہے، کسی چیز کا شریعت میں مکلف نہیں ہے۔ اس سے اندازہ لگائیے کہ ہماری شریعت کی نظر میں نماز کی کیا قدر و قیمت ہے اور یہ کس قدر و اہم عبادت ہے۔ اس لیے آج ہی سے یہ ٹھان لیجیے کہ آج سے انشاءاللہ ہم نماز کے معاملے میں کوئی کوتاہی نہیں کریں گے اور اس کی مکمل پابندی کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی اہمیت کو سمجھنے اور اس کی پابندی کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔